رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتنی ویرا تو کبھی صبح بیاباں بھی نہ تھی اتنی ویرا تو کبھی صبح بیاباں بھی نہ تھی اتنی پرخار تو کبھی راہ مغینہ بھی نہ تھی اے وطن یہ کیسے دبے تیرے در و دیوار پہ ہیں اے وطن یہ کیسے دبے تیرے در و دیوار پہ ہیں کس شقی کے تماچے تیرے رخسار پہ ہیں اے وطن تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے اے وطن تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے اور فاؤں بموں شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے جناب محترم ججز صاحبان اور ہم مکتب ساتھیوں السلام آؤ بدلے پاکستان یہ کسی مضمون کا عنوان نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحریک کا نام ہے آؤ بدلے پاکستان آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس عنوان کو لے کر پورے پاکستان کا دورہ کریں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو اے مسلمان تجھے پیاری نبی نے کیا تعلیم دی کیا تو نے غور کیا تیری اصل منزل کیا ہے کیا تو صحابہ اکرام کے دور کو بھول گیا کیا تو ابو بکر عمر عثمان و علی کے دور کو بھول گیا کیا تجھے اپنے نبی پر فخر نہیں کیا تجھے مذہب اسلام پسند نہیں کیا تمہیں اللہ کے کام پسند نہیں تو نے کروا بلندی کی تو نے ناانصافی کی تو نے بے ایمانی کی تو نے لاقانونیت کی ان سب کا بازار تو نے گرم کر رکھا اے مسلمان بھائی کیا تو نے کبھی سنا صحابہ اکرام نے مال جمع کیا ہو بدعنوانی کی ہو ناانصافی کی ہو کیا تیرے لیے صحابہ اکرام مشعل راہ نہیں ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے مشعل راہ نہیں ہے ہاں جناب والا یہ وہی ملک ہے جو کبھی لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ اثر کیا تھا یہ وہی ملک ہے جو کبھی جرمنی جیسے ملک کو قرض کیا کرتا تھا یہ وہی ملک ہے جو کبھی امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا یہ وہی ملک ہے جس کی پی آئی اے دنیا کے اول درجے کی پروازوں میں شمار ہوا کرتی تھی یہ وہی ملک ہے جس کے نوجوان کو شہید کہا جاتا تھا اپنی ملت کا قیاس اہل مغرب سے نہ کر اپنی ملت کا قیاس اہل مغرب سے نہ کر ہاسیہ ترکیب میں قوم رسول ہاشمی جناب والا بدل دو ایسے پاکستان کو یہ نام نہاد مغرب کی جمہوریت جس نے اسلام کو پاکستان کو غریب کو بہت نقصان پہنچایا اس نظام نے بائی کو بائی سے لڑا دیا حکمرانوں نے اپنے مفاد کی خاطر ملک و ملت کو نقصان پہنچایا اسلام کو نقصان پہنچایا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی پاکستان جو ایک نظریات نہیں ملتی تھے جو ایک خدا داد نہیں ملتی تھے اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے اللہ کا اس پر بہت انعام ہے ایسا انعام کہ اللہ نے اس پہ بے بہا نعمتیں رکھی ہیں ایسا ملک جن کے 4 موسم ہو ہر موسم اپنی افرادی قوت رکھتا ہو ایسا ملک جس میں برف کے گلیشیئرز ہو ایسا ملک جو پانی کا ذریعہ سارا سال رکھتا ہو ایسا ملک جس کی زراعت پھل مدمیات دنیا بھر میں مشہور ہو ایسا ملک کبھی مقروض نہیں ہو سکتا ایسے ملک کے نوجوان کبھی بھی بے روزگار نہیں ہو سکتے جو ملک ایٹمی پاور ہو بہترین افرادی قوت ہو جس میں مسلمان بستے ہوں مضبوط عقیدہ رکھنے والے ہوں اللہ کے سوا کسی سے لو نہ لگانے والے ہوں آج کے بعد سب سے بڑا اجتماع رکھنے والا ہوں سب سے زیادہ عمرہ کرنے والا ہوں کیا کسی سے خوف کھا سکتا ہے کیا کسی سے خوف کھا سکتا ہے ارے مسلمانوں ہوش کے نہ ہل لو اپنا قبلہ درست کرو بدل دو ایسے پاکستان کو خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں خزاں کو گزرنے کی مجال بھی نہ ہو یقین مانیے جس ملک کی زراعت ہو سونے جیسی مٹی ہو بہترین افرادی قوت ہو ایسے ملک کو بدلنے کے لیے صرف 1 سے 1.5 سال کا ایسا چاہیے ملک میں
یونیورسٹیاں قائم ہو, ملک میں زراعت کے لیے بے روزگار بھرتی ہو, ٹریننگ ہو, تو ملک کی زرعی اجناس واقع ہوگی, تو ملک کی صنعتیں چلیں گی, آٹا سستا ہوگا, غریب کا پیٹ بھرے گا. ملک کی صنعتیں چلیں گی جس سے ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا, جس کی مثال ایوب خان کے دور کی ہے, جس نے ملک سے بدعنوانی کا, ناانصافی کا, ملاوٹ کا خاتمہ کیا, خامد صنعتوں کو دیا, جس سے بے روزگاری ختم ہوئی, ڈیم بنے, جس سے بے روزگاری ختم ہوئی, ڈیم بنے. یہی ملک قرض دینے والا بن گیا, ملک کا جی ڈی پی ریٹ 20 تک پہنچ گیا. اس لیے بدل دو پاکستان کو, ایمان سے, اتحاد سے, اتفاق سے, بھائی چارے سے, معاشیت سے, شرافت سے, صداقت سے. نہ رہے ملک میں بدعنوانی, نہ رہے بانس, نہ رہے بانسری. جیو تو سر